السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کئی احباب نے فون کیا، بعض احباب نے میسیجز کیے اور وہ یہ جاننا چاہا کہ بابری مسجد کا جو تنازع ہے، ہمایوں کبیر صاحب جو بھرت پور مغربی بنگال سے MLA ہیں اور وہ جو مرشد آباد میں مسجد کی تعمیر کی بات کر رہے ہیں، جس کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھا ہے، تو اس سلسلے میں سیاسی طور پہ کیا سمجھتے ہیں یا اس سلسلے میں کیا رائے ہونا چاہیے، اس کو کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بنگال میں اب الیکشن ہونا ہے اور جس ریاست میں انتخاب ہونے والا ہو، اس ریاست میں اگر کسی مذہبی مدعے کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو ہمیں اپنے کان کھڑے کر لینے چاہیے۔ دنیا کا کون مسلمان ہے جو کسی مسجد کی تعمیر کو لے کر کے کوئی غلط تصور بنائے گا؟ ظاہر ہے مسجد ہم مسلمانوں کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ہم مسلم زندگی کا کوئی تصور، مسلمان زندگی کا کوئی تصور مسجد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے مسجد کی تعمیر کی۔ تو مسجد تو بہت ضروری کام ہے اور ہر مسلمان کو مسجد کی تعمیر کو لے کر کے کافی زیادہ حساس بھی رہنا چاہیے، عملی طور پہ تیار بھی رہنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو بھی کوشش اس سے ہو سکتی ہو وہ کوشش اس کو کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اگر کوئی آدمی مسجد کی تعمیر کرتا ہے تو وہ جنت میں اپنے لیے گھر بناتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ایک طرح کا انشورنس ہے۔ تو مسلمانوں کی زندگی میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے، لیکن وہ مسجد ہو، کوئی پولیٹیکل ڈرامہ مسجد کے نام پہ کیا جائے، کوئی ایک ایسا کھیل کھیلا جائے جس کے پیچھے کوئی سیاست ہو، تو اس کو مسلمان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اس کو سمجھیں۔ 6 دسمبر 1992 میں نہایت ہی ظالمانہ طور پہ غنڈوں نے، بدمعاشوں نے، دستور کے مخالفین نے، ہندوستان کے مخالفین نے، ملک ہندوستان کے اس کے سوشل فیبرک کے دشمنوں نے بابری مسجد کو دن دہاڑے شہید کر دیا۔ ظاہر ہے کہ آزاد ہندوستان میں یہ ایک انتہائی درجے میں افسوسناک واقعہ تھا، ایک دہشت گردانہ کارروائی تھی، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس واقعے کو کبھی بھولیں گے بھی نہیں۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں، اسی کو نہیں کہ ایک مسجد دن دہاڑے شہید کی گئی، بلکہ اس کو بھی کہ اس کے بعد کیا کیا صورتحال پیدا ہوئی اور کس طرح سے بابری مسجد کی جو زمین تھی اس زمین کو لے کر کے کس انداز کے فیصلے آئے، اور اس فیصلے کو لے کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی لے کر کے کس کس قسم کے خیالات ظاہر کیے گئے۔ ہماری بحیثیت ایک ذمہ دار شہری کے بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تمام معاملات پہ نگاہ رکھیں، اس ظلم کو نہ بھولیں جو 6 دسمبر 1992 کو روا رکھا گیا، اس دہشت گردی کو، اس غنڈہ گردی کو نہ بھولیں، اس ملک مخالف، دین مخالف، سماج مخالف جو عمل تھا اس عمل کو نہ بھولیں، یاد رکھیں، اپنی نسلوں کو بھی بتائیں کہ آزاد ہندوستان میں دن دہاڑے دستور کے خلاف، ملک کے خلاف اتنی بڑی کارروائی کی گئی تھی، اور افسوس یہ کہ قانون اور دستور کو جو ذمہ داری ادا کرنی تھی، اس کے جو ذمہ داران تھے ان کو جو کردار ادا کرنا تھا وہ نہ کر سکے۔ ہندوستان کی تاریخ میں 6 دسمبر 1992 کا دن ایک تاریخ اور سیاہ دن ہے، اور ایک ایک فرد کی، ملک کے ایک ایک سٹیزن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایک بلیک ڈے کے طور پہ جانے، اس کو یاد رکھے کہ قانون کے خلاف دہشت گردوں کے گروہ نے، غنڈہ گردوں نے کس طرح کی غنڈہ گردی کی تھی۔ یہ بات اس لیے یاد رکھی جانی چاہیے تاکہ اس طرح کی اراجکتا، اس طرح کی انارکی
اور اس طرح کی لاقانونیت، اس طرح کی دہشت گردی دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے، اس طرح کا آتنکواد دوبارہ نہ مچایا جا سکے، اس لیے بھی اس کو یاد رکھا جانا چاہیے۔ اسی لیے بابری مسجد کو لے کر جب فیصلہ آیا تو اویسی صاحب نے اس زمانے میں ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ اگر بابری مسجد کی عمارت نہیں گرائی گئی ہوتی تب بھی کیا یہی فیصلہ آتا؟ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا آج تک گرانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ تو اپنے آپ میں 6 دسمبر 1992 کا جو دن ہے، ہندوستان کی تاریخ کا، آزاد ہندوستان، ڈیموکریٹک سیکولر انڈیا کا انتہائی درجے میں سیاہ دن ہے، افسوسناک دن ہے۔ اس دن کو یاد کر کے ہر اچھے شہری کو جو دیش میں وشواس رکھتا ہے، جو دیش کے قانون میں، جو دستور میں وشواس رکھتا ہے، کانسٹیٹیوشن میں وشواس رکھتا ہے، اس کو تکلیف ہونی چاہیے۔ ایک انتہائی درجے میں تکلیف دہ واقعہ ہوا اور ہم بحیثیت مسلمان کے بھی انتہائی درجے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں جب ہماری ایک عبادت گاہ ڈھا دی گئی۔ اس پہ جتنا ہم افسوس کا اظہار کر سکیں، اپنے جتنے دکھ کا اظہار کر سکیں، کم ہے۔ لیکن اس کے بعد خود مسلمانوں کے درمیان جس قسم کی سیاست ابھری، اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی خاص طور سے بنگال میں الیکشن ہونا ہے۔ اگر آپ بنگال کی سرزمین پہ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سرزمین بڑی دلچسپ سرزمین رہی ہے۔ بھاری تعداد میں مسلمان ہیں، 30% کے قریب مسلمانوں کی آبادی بنگال میں بنتی ہے، 27% آبادی ہے باضابطہ، اور اگر نئے سروے آ جائیں تو ظاہر ہے وہ 30% سے کم کی آبادی مسلمانوں کی نہیں ہوگی۔ آزاد ہندوستان میں ایک مدت تک کانگریس نے وہاں حکومت کی، تب مسلمانوں کی بھی نمائندگی ٹھیک ٹھاک تھی، کئی بڑے چہرے تھے مسلمانوں کے بنگال میں۔ اس کے بعد بڑی مدت تک 34 سال تک لگاتار بایاں محاذ کو حکومت کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے اپنے سماجی انصاف کے معاملے کو تو بہت زیادہ آگے نہیں بڑھایا، اس میں وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں رہے۔ اگر وہ کامیاب رہتے تو بنگال میں مسلمانوں کی جو معیشت ہے وہ اتنی کمزور نہیں رہتی، ان کی جو سماجی حالت ہے وہ اتنی کمزور نہیں رہتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 34 سال اقتدار میں رہنے کے بعد جب بایاں محاذ وہاں سے ابھرا، وہاں سے نکلا، تو دوبارہ اس کے لیے راہ آسان نہیں رہی۔ تیسرا جو مورچہ سامنے آیا وہ ممتا بنرجی ہیں، انہوں نے حکومت سنبھالا، اور آپ اگر توجہ دیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پہلے زمانے سے لے کر، یعنی آزادی کے بعد سے لے کر کے آج تک وہ لوگ اقتدار میں رہے ہیں جن کو مسلمانوں نے بڑی قوت سے سپورٹ کیا ہے۔ ایک زمانے میں یہ سپورٹ کانگریس کو حاصل تھا، ایک زمانے میں یہ سپورٹ وام پنتھیوں کو، بایاں محاذ کو، لیفٹ کو حاصل رہا، اور ایک زمانے میں آ کر کے یہ سپورٹ اب ممتا بنرجی کو مل رہا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بڑی قوت سے اپنی حکومت سنبھالے ہوئی ہیں۔ اور اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے اچھی حکومت کی ہے، کچھ جو کام کرنے چاہیے وہ بھی کیا ہے، اور جو کمیونل لیول پہ جس طرح کا ایک واتاورن بنانا چاہیے، ایک کمیونل ہارمونی کی جو فضا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ ممتا بنرجی نے کیا ہے، اس میں وہ کامیاب رہی ہیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس طرف آ کر کے کانگریس وہاں بہت کمزور ہوئی ہے، بایاں محاذ بہت کمزور ہوا ہے، اور دوسری بڑی طاقت جو ممتا بنرجی کے بعد وہاں ابھر رہی ہے وہ بی جے پی کی طاقت ہے۔ شاید پہلی مرتبہ 2019 میں زیادہ بڑی قوت کے ساتھ کئی سیٹیں وہ لوک سبھا میں جیت کر کے آئی تھی بی جے پی، حالانکہ 2024 کا الیکشن ہوا اس میں تھوڑا ان کا نقصان ہوا، لیکن ایک طاقت کے طور پہ وہ ابھر کر کے سامنے بنگال میں بھی آئے ہیں۔ ایسے میں جب ایک سیاست پورے ملک میں ایک سیاست وہی چل رہی ہے جو فرقہ وارانہ سیاست ہے، جو بی جے پی کی معروف سیاست ہے، RSS کی معروف سیاست ہے، اسی سیاست کو ہوا دینے کے لیے ہم میں سے بھی کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سیاست کا فائدہ یا نقصان کیا ہے۔ ظاہر ہے کوئی مسلمان ایمان والا کسی مسجد کی تعمیر کی مخالفت نہیں کر سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ مرشد آباد میں، مغربی بنگال کے کسی بھی حصے میں جہاں مسلمانوں کی سائزیبل ایک تعداد ہے، وہاں آپ بابری مسجد بنا کر کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور اتنی مدت کے بعد آپ کو یہ خیال کیوں آتا ہے؟ آپ اگر ہمایوں کبیر صاحب پہ غور کریں گے، ان کے پولیٹیکل کریئر پہ غور کریں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ پہلے کانگریس میں تھے، کانگریس میں رہے، پھر یہ ترنمول کانگریس میں رہے،
अभी भी 6 साल के लिए इनको बीच में निकाला भी गया था, फिर दोबारा से वापस आए तो एमएलए भी हुए, और इस बीच इन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन किया, उसके टिकट पे भी इलेक्शन लड़े और लोकसभा का इलेक्शन लड़े। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक आदमी जो मुख्तलिफ पार्टियों में घूमता रहा है, उस पार्टी में भी रहा है जिसके खिलाफ अब वो एक माहौल बनाने की कोशिश करेगा, बीजेपी में भी रहा है और तृणमूल में भी रहा है। यानी ये आदमी तृणमूल कांग्रेस का भी है, ममता बनर्जी का भी है, और अभी उसी पार्टी से एमएलए है, और बीजेपी के टिकट से भी इलेक्शन लड़ चुका है। तो एक लीडर के तौर पे उस आदमी के कैरेक्टर पे अगर आप गौर कीजिए तो आपको ये समझ में आएगा कि इनके यहाँ कोई बाज़ाब्ता जो अस्थिरता होनी चाहिए, जो एक इस्तेहकाम होना चाहिए, वो इस्तेहकाम आपको नज़र नहीं आएगा। और बाबरी मस्जिद के संगे बुनियाद के साथ साथ वो जो ऐलानात कर रहे हैं उन पे गौर कीजिए। मैं अक्सर ये बातें कहता हूँ तो हमारे बहुत सारे जो जोशीले भाई हैं उनको तकलीफ़ हो जाती है। भाई, मुल्क के किसी भी खित्ते में मुसलमानों के लिए इस सियासत की जगह नहीं है। ये सियासत ऐसे भी बुरी सियासत है। बीजेपी की इसलिए चल जाती है कि उनकी अक्सरियत है, आपकी इसलिए भी नहीं चलेगी कि ये दस्तूर के मुताबिक नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इसलिए भी नहीं चलेगी कि ये आपके लिए किसी भी एतबार से अमली तौर पे सूदमंद नहीं है, आपके पास वो तादाद नहीं है, इस सियासत के लिए जगह नहीं है। ये खालिस जज्बाती सियासत है, खालिस जज्बाती सियासत है। वरना एक सियासतदां को इतनी मुद्दत से वो बंदा सियासत में है, उसको बाबरी मस्जिद बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये जज्बात से खेलना है। हमारी जो जहालत है सियासत की, जो हमारी कम फहमी है, उस कम फहमी का फ़ायदा उठाना है। हमें डार्क में रख करके एक आदमी अपने आप को स्टार बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसके पीछे जाहिर है कि ताकतें हैं। बंगाल में ये कम्युनल फीलिंग जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, हिंदू मुस्लिम जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा फ़िरका वाराना ताकतों का फ़ायदा होगा, और इसमें कोई शक नहीं है। आप देख लें, लिख लें और नज़र उठा करके देख लें, जहाँ जहाँ ये खेल होता है वहाँ वहाँ फ़ायदा फ़िरका परस्तों का होता है। कम्युनल हारमोनी की सियासत, सबको साथ लेकर चलने की सियासत, सबको उनके अच्छे तरीके पर चलने देने की सियासत निस्बतन एक जोखिम भरी सियासत है। उस सियासत के मुकाबले में अपने लोगों को जोश में ला करके सियासत करना हमेशा से आसान है। आपके पास ना वो तादाद है कि जोश में ला करके कुछ आप कारनामा अंजाम दे पाइए, लेकिन आप बिगाड़ ज़रूर सकते हैं। वैसे ही जैसे बिहार में कभी 25-30 एमएलए जीतते थे, आज किसी एक पार्टी के बैनर तले आपके 5 लोग जीतते हैं तो बकिया तमाम पार्टियों से जो 4-5 लोग बमुश्किल तमाम जीत करके आते हैं। सबसे कम तादाद में इस मरतबा 2025 के इलेक्शन में बिहार में मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं, 11 पर जाकर के अटक कर रह गए। इससे पहले की तारीख देख लीजिए, जब ये बुजुर्ग नहीं आए थे इस तरह से मुसलमानों की क़यादत कायम करने, तो बिहार में मुसलमान कभी 25, कभी 22, कभी 30 इस तरह की सीटें जीतते थे। ये बहुत सोचने की ज़रूरत है कि ये जो सियासत है, ये सियासत आपको क्या देने जा रही है। फिर इसको एक और जाविये से देखने की ज़रूरत है। कहीं ये मस्जिद ज़रार वाला मामला तो नहीं है? क्या ये तक़वे की बुनियाद पे मस्जिद बनाई जा रही है? मस्जिद इसलिए बनाई जा रही है कि मुसलमान वहाँ जाकर के इबादत करेंगे, और इस मस्जिद का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें मस्जिद के गिरने का अफसोस है, मस्जिद के ढाए जाने का अफसोस है, उस दहशतगर्दी और गुंडागर्दी पे हमारा गुस्सा है, और हम उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस वाक़ये को याद रखें। लेकिन उसको एक पॉलिटिकल इशू बना करके अपने दीनों ईमान की चीज़ों को उस तरह से मैनिपुलेट करने की क्या इजाज़त एक मुसलमान को दी जानी चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है, जो उलमा या अवाम की एक भारी तादाद जो ऐसे लोगों के साथ खड़ी हो जाती है, उन तक ये पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है कि इस मस्जिद के बनाने के पीछे मकासिद क्या है, क्या इस पे गौर किया है?
کیا واقعتاً مسجد اس لیے ہی بنائی جا رہی ہے کہ اللہ کی عبادت ہو؟ مسجد اسی لیے بنائی جا رہی ہے کہ اس معاشرے کو اس مسجد کی ضرورت ہے، یا ایک پولیٹیکل ایجنڈا کھڑا کیا جا رہا ہے؟ اگر مسجد پولیٹیکل ایجنڈا بن جائے تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ہم مسجدیں اللہ کے لیے بناتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کے لیے بناتے ہیں۔ مسجد کے معاملے میں کوئی دوسرا زاویہ نگاہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ ایک خالص پولیٹیکل، آپ سمجھ لیجئے کہ ایک پولیٹیکل اسٹینڈ اپ کمیٹی ہے۔ عبادت گاہوں کو ان سے الگ رکھنا چاہیے۔ اور آپ یقین جان لیجئے کہ بابر ملک کا ایک حکمران تھا، اس کی اچھائیاں اور برائیوں کا تجزیہ ہو سکتا ہے، ہمیں مسجد کے گرنے کا افسوس ہے۔ اس نام کا کوئی ہمیں اس نام سے اتنا زیادہ مسئلہ ہے بھی نہیں۔ اسی لیے دنیا کے کسی بھی خطے میں، ملک کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی مسجد اگر ڈھائی جاتی ہے تو ہمیں اتنی ہی تکلیف ہونی چاہیے، ہمیں اتنا ہی افسوس ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ایک پولیٹیکل ایشو بنا کر کے جس طرح کی سیاست کھیلنے کا کام ہو رہا ہے، اس کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ اب وہ ہمایوں کبیر صاحب وہاں نعرے دے رہے ہیں کہ وہ اپنی الگ پارٹی بنائیں گے، 135 سیٹوں پہ لڑیں گے اور ممتا بنرجی کو دوبارہ پاور میں آنے نہیں دیں گے، بی جے پی کو دور بھگا دیں گے۔ بھائی تم 165 سیٹوں پہ لڑ کر کے کیسے دور بھگا دو گے؟ اس کی زمینی سچائیاں کیا ہیں؟ کبھی اس کو لا کر کے سامنے رکھو گے؟ جس پارٹی کے تم ممبر رہے ہو، اس پارٹی کو اس طرح سے تم پاور میں نہیں آنے دینے کا سنکلپ کیوں لے رہے ہو؟ اس پارٹی نے پہلے تمہیں 6 سال کے لیے باہر کیا تھا، تب تمہیں یہ سب چیزیں کیوں نہیں یاد آئیں؟ پھر جس بی جے پی کو تم یہ سب سنا رہے ہو، اس سے تم الیکشن لڑ چکے ہو، اس پارٹی کے ٹکٹ سے اس کا تم حصہ رہ چکے ہو، تو آپ بیوقوف کس کو بنا رہے ہو؟ ایسے میں وہ علماء صاحبان لحیہ و جبہ و دستار جو جوشیلی تقریریں کر رہے تھے، ان کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ دین انسان کے اندرون میں بڑے اچھے جذبات اور بڑے اچھے احساسات پیدا کرتا ہے۔ دین انسان کو بہتر انسان بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا رشتہ مضبوط کرتا ہے، اس کے اندر انسانیت، اس کے اندر رحم دلی، اس کے اندر انصاف کو پیدا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پہ آمادہ کرتا ہے۔ یہ کون دین ہے جس کا باضابطہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم پورے بنگال کی سطح پہ قرآن خوانی کریں گے؟ آپ قرآن خوانی کریں گے اور دوسری طرف سے جو دوسرے مذہبی حلقے ہیں وہ اسی طرح سے اپنے مذہبی پروگرام کو ریاستی سطح پہ ہائی لائٹ کریں گے، دو طرفہ دشمنی کی ایک خاص فضا بنائی جائے گی۔ آپ کیا یہی چاہتے ہیں؟ اور اس کا اندیا باضابطہ دیا جا رہا ہے، یہ قرآن خوانی کریں گے، ملک کے ریاست کے تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، مسلمانوں کو مذہبی جذباتی نعرہ دے کر کے، اور دوسری طرف برادران وطن کا ایک طبقہ کھڑا ہوگا، ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک طبقہ کھڑا ہوگا، اور وہ بھی وہی کرے گا، انہی بنیادوں پہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ تو جو ملک کا واتاورن ہے، جو ملک کی فضا ہے، وہ کیا اچھی ہوگی؟ ریاست کی جو فضا ہے کیا وہ اچھی ہوگی؟ اور کیا اس سیاست کے کسی بھی طبقے کا بھلا ہوگا؟ ہمایوں کبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ رابطے میں ہیں اویسی صاحب کے، مجلس اتحاد المسلمین کے، اور ان کے ساتھ مل کر کے وہ الیکشن لڑیں گے اور ممتا بنرجی کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ سوال مغربی بنگال کے تمام لوگوں کے سامنے رکھا جانا چاہیے، تمام جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، یا بلکہ اس ریاست کے تمام لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی جانی چاہیے کہ کیا سیاست کے لیے یہی ایک راہ رہ گئی ہے کہ اسی قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے جائیں۔ ہمایوں کبیر صاحب کو لے کر کے ہمارے نوجوان دوست جس طرح سے جوشیلے انداز میں ریلز بنا رہے ہیں، وہ بھی ذرا سا تھوڑی دیر سوچیں، تھوڑا سا غور کریں کہ کیا اس سیاست کے لیے ملک میں اور مسلمانوں کی جو حالت ہے ابھی ملک میں،
اس سیاست کے لیے کوئی جگہ ہے؟ اللہ کے دین میں اس سیاست کے لیے کوئی جگہ ہے؟ قرآن خوانی کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا بن جائے، اس کے لیے چھوڑ دیجئے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جس کی نظر میں قرآن خوانی درست نہیں ہے، مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو اس کو درست نہیں سمجھتا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ مان لیجئے کہ جو طبقہ اس کو درست مانتا ہے، کیا اس کے نزدیک بھی یہ قرآن خوانی اس طرح سے سیاسی بازیگری کا حصہ بن سکتی ہے؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو کہاں لا کر کے رکھ دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم گھر بناتے ہیں جہاں ہم عبادت کرتے ہیں، مسجدیں اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور جب ہم اللہ کے لیے بناتے ہیں، اپنے حلال روزی سے بناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض ہمیں جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ اس کو ہم سیاست کی آماجگاہ بنا سکتے ہیں، اور اس بنیاد پہ کیا کوئی سیاست درست ہو سکتی ہے؟ کنفیوژن کے شکار مت ہوں۔ ہم نے بابری مسجد کے لیے لڑائی لڑی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم سے ہماری مسجد چھینی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ دن دہاڑے دہشت گردانہ کارروائی کے تحت مسجد اجاڑی گئی، ڈھائی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ دستور کے خلاف کھڑے ہو کر کے باضابطہ طریقے سے ظلم کیا گیا، اور ہم اپنے حق کی لڑائی لڑتے رہے۔ آئندہ بھی موقع ملے گا تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ ملکی قانون کی روشنی میں اس لڑائی کو جاری رکھے، لیکن اس کی بنیاد پہ جس قسم کی سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور آپ یقین جانیں کہ آج کی دنیا میں کوئی ریجنل جو ایشو ہے وہ ریجنل نہیں رہتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریجنل نہیں ہے، یہ کوئی علاقائی نہیں ہے۔ بابری مسجد کا مسئلہ ہندوستانی سیاست میں کبھی بھی کوئی علاقائی مسئلہ نہیں ہے، اجودھیا کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ مندر کی تعمیر کو لے کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جس طرح سے مودی جی نے اس کو ایک ایونٹ بنایا، جس طرح سے اس کا اللہ ہنگامہ کھڑا کیا گیا، وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور اس کو جس طرح سے ایک ریفرنس بنایا گیا ہوا ہے وہ نگاہوں میں ہونا چاہیے۔ پچھلے کئی سالوں سے لگاتار بابری مسجد ہندوستانی سیاست کے سینٹر میں بنی رہی ہے۔ اب جب وہ مسجد ظالمانہ طریقے سے دہشت گردوں کے ذریعے، گنڈوں کے ذریعے ڈھا دی گئی، ملک مخالف طاقتوں کے ذریعے ڈھا دی گئی، کئی سالوں کے بعد اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور وہاں پہ اب مندر بنا دی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر اس طرح سے کسی ایشو کو اس طرح سے پولیٹیسائز کرنا، جذبات سے جوڑ کر کے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو مسیحا بنا کر کے پیش کرنا، یہ کہیں سے بھی روا نہیں ہے۔ اور یہ صرف مرشد آباد کا مسئلہ نہیں رہے گا، یہ صرف وہ ایم ایل اے صاحب اور ان کی کانسٹیٹوئنسی کا مسئلہ نہیں رہے گا، یہ پورے ملک کا مسئلہ رہے گا۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ اس پورے واقعے پہ ملکی میڈیا کا جو رد عمل ہے وہ کیا ہے۔ ان کو جیسے ایک اچھا خاصا مواد مل گیا ہے، ایک غذا مل گئی ہے، بھوکی تھی مل گئی ہے، اب کھا رہی ہے ٹھیک سے۔ ہر سطح پہ اس کو مختلف انداز میں ملک کو کمیونلائز کرنے کے لیے، اس زہر کو مختلف طریقے سے لوگوں میں پیوست کرنے کے لیے کوششیں تیز ہو گئی۔ ایسے میں یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے بنگال کے مسلمانوں کی بطور خاص انتہائی درجے میں ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ ملی قائدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بتاویں کہ اس طرح کی جذباتیت ہمارے لیے کہیں سے بہتر نہیں ہے، کسی دھوکے میں مت رہیے، یہ مسجد کی تعمیر نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے۔ اور بنگال میں اگر وہاں کی سیکولر سیاست کو مات دینا ہے تو اس سے اچھا اور اس طرح کی بدماشیوں سے اچھا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہو سکتا ہے۔ بی جے پی، آر ایس ایس لگاتار مختلف قسم کی کوششیں کر کے تھک چکے ہیں۔ یہ بہت آسان راستہ ہے، ان کا آزمودہ ہے، بہت ہی کارگر راستہ ہے، اس راستے سے وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں بنگال کو۔ وہ بنگال جو اب تک ان کی پہنچ سے بہرحال دور ہے، یہ بہت آسان راستہ ہے ان کے لیے۔ اس لیے ایک ایسا فرد چنا گیا ہے جو مسلمانوں کے لیے واقعتاً اس آدمی کا میں سوچتا ہوں ایک تصور، اگر آپ مان لیجئے پولیٹیکل، اگر آپ
जो हमारी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री हिंदुस्तान की, आज़ाद हिंदुस्तान की, उसमें अगर आप देखेंगे कि कोई पॉलिटिशियन जो आम तौर से सेकुलर पार्टियों के साथ रहा हो, वो जब बीजेपी को ज्वाइन करता है तो वो मतरूद हो जाता है, रांदाए दरगाह। मिल्लत में जो उसकी हैसियत है वो ख़त्म हो जाती है। मिल्लत उसके बारे में बहरहाल एक मशकूक नज़रिया बना लेती है। ये आदमी तृणमूल कांग्रेस में भी रहा, अभी उसका एमएलए है, ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा है बंगाल में। उससे पहले ये कांग्रेस में था 2011-12 तक। बीच में ये बीजेपी में भी जाता है। इसका मतलब ये है कि इस आदमी के लिए जो सियासत है उसकी अपनी ज़ात है। इसको बहुत समझदारी से देखने की ज़रूरत है। बाया महाज को मैं एक क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने बंगाल में कम्युनलिज्म को बहुत ज़्यादा फैलने नहीं दिया, उस पर अंकुश बना करके रखा। अफसोसनाक बात यह है कि उनको डेवलपमेंट का जो काम करना चाहिए वो नहीं कर सके। वो जो समाजी इंसाफ के दावेदार रहे हैं उसको ज़मीन पर उतार नहीं सके। ये उनकी कमी थी और शायद यही वजह है कि मुसलमान उनसे छिटक गए और भारी तादाद में ज़ाहिर है रियासत के और दूसरे तबके भी अलग हो गए। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की क़यादत में अगर आप गौर करेंगे तो कम्युनल हार्मोनी के मामले में इसका भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। रियासत में कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या इस तरह से बड़ा नहीं हुआ है। रियासत की जितनी मजहबी इकाइयाँ हैं वो अपने आप में बहुत हद तक खुश हैं, इसलिए भी ममता बनर्जी कामयाबी से हुकूमत चला रही है। मुसलमानों का भी जो उमूमी जहन है वो तृणमूल कांग्रेस के बारे में ख़राब नहीं है। ऐसे में ये जो आवाज़ उठाई गई है, ये जो सियासत की जो ये शुरुआत है, ये जो आगाज़ है कि हम अब ममता बनर्जी को वापस नहीं आने देंगे, इसलिए कि हम मस्जिद बनाने जा रहे हैं और हमें रोका जा रहा है। कौन मस्जिद बनाने से रोकता है यार? लेकिन जिस अंदाज में ये काम किया जा रहा है इससे बहरहाल हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। मैंने पिछले चंद दिनों में जितने हमारे समझदार मिल्ली मसाइल पे सोचने वाले रहनुमा हैं, जितने समझदार लोग हैं, जिनकी निगाह सियासत पे गहरी है, जो मिल्लत के बारे में अच्छा सोचते हैं, मिल्ली मसाइल को समझते हैं, मैंने तमाम को देखा है कि वो आगाह कर रहे हैं, इंतबाह दे रहे हैं, हमें डरा रहे हैं और समझा रहे हैं कि ये जो सियासत है, ये जो जज्बातियत है, ये मिल्लत के लिए जहर है। इससे कहीं से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और इसके पीछे मस्जिद की तामीर का कोई मुखलिसाना जज्बा बिल्कुल भी नहीं है। हमें इस हकीकत को समझने की ज़रूरत है। आप मुल्क के किसी भी हिस्से में बिल्कुल लीगल तरीके से अपनी इबादत गाह बना सकते हैं, तामीर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसकी इजाज़त हासिल है और अगर आप जायज़ा लेंगे, निगाह खोल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें बढ़ी हैं, हमारी आबादी बढ़ी है, ज़रूरतें बढ़ी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें भी बढ़ी हैं और बढ़ती रहेंगी। इबादत गाहें बढ़ेंगी, दरसगाहें इंशाअल्लाह बढ़ेंगी और हर चंद के कुछ बदमाश हमारे खिलाफ रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह वो बाल बेका नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे दरमियान से अगर इस तरह की आवाज़ें उठती हैं, इस तरह से हमारे जज्बात से खेलने की कोशिश होती है और हमारे दीन का इस तरह से सियासीकरण किया जाता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको रोकें। आप लिख लें, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इस्लाम में मस्जिदों का ये सियासीकरण जायज़ नहीं है। इबादत गाहों को इस तरह से सियासत बनाना दुरुस्त नहीं है। हम मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए बनाते हैं, हलाल रोज़ी से बनाते हैं और उस पर अल्लाह तबारक व तआला से ये उम्मीद रखते हैं कि हमें जन्नत मिलेगी।
ہم کسی کی سیاست کو چمکانے کے لیے، کسی کو سیاست سے ہٹانے کے لیے، کسی کو جتانے کے لیے اور کسی کو ہرانے کے لیے مسجدوں کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گاہیں ہیں جہاں ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو مسجدوں کا یہ سیاسی استعمال جب تک ہم آگے بڑھ کر کے نہیں روکیں گے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر یہی جذباتی سیاست ہوتی رہی اور ہم اسی طرح سے ریل بناتے رہے اور آگے بڑھ بڑھ کے ایسے لوگوں کو اپنا رہنما سمجھتے رہے تو آنے والا کل شاید ہمارے لیے بہت روشن نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نوجوان دوستوں کی ذمہ داری ہے کہ اچھی باتوں کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، لوگوں کو جاگرک کریں، اپنے حقوق سمجھیں، اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور سمجھیں کہ اس ملک میں جس ملک کی اکثریت بہرحال آپ نہیں ہیں، جس ملک کا ڈھانچہ سیکولر ہے، ڈیموکریٹک ہے، اس میں اس طرح کی مذہبی جذباتیت کے سہارے کچھ لوگ اپنا الو سیدھا کر سکتے ہیں لیکن ملت کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس پیغام کو عام کرے۔ اپنے طور پہ بھی ہم جیسے لوگ اگر کبھی کوئی بات کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں درست ہیں تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ باتوں کو عام کریں، لوگوں تک لے کر کے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کا جو امن و امان ہے اس کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی ملت کی حفاظت کے لیے بھی وہ طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو نہ ہمارے دین کے خلاف ہے اور نہ ہی ہمارے دستور کے خلاف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔